إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء من بعد موتهما أبرهما قال خصال ادعوا الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی شہنشاہی، تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین پر اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، موجودہ وبائی مرض کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے اس وقت سے ہر انسان اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے پریشان ہے، اور اس وبا کے لپیٹ میں بہت سارے لوگ
دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی بہن کا یا دیگر رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے فون پر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کا کوئی حق اولاد کے ذمے ہوتا ہے یا نہیں۔ اولاد ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک یا ان کا کوئی حق ہے جس کو ادا کر سکے، تو یہ باتیں معلوم کی گئی تو ارادہ ہوا کہ مرحوم والدین کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں، اس لیے کہ والدین اور ماں باپ وہ قابل قدر، قابل احترام، محسن اور قابل اکرام شخصیات ہیں جن کے حقوق کی ادائیگی زندگی میں بھی انسان پر لازم ہے اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اسی سے متعلق ایک روایت میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ حضرت ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے یا ان کے حقوق کو ادا کرنے یا ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ تو ایک صاحب نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں، 4 عادتیں اور 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے والا مرحوم والدین کے حقوق کو ادا کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ خوش نصیب اور سعادت مند اولاد وہ ہے جو زندگی میں بھی ماں باپ کی فرمانبرداری کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرے اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے۔ تو آئیے یہ 4 باتیں کیا ہیں جو حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی مرحوم والدین کے حقوق سے متعلق، ادعوا الدعاء لہما والاستغفار لہما۔ یہ پہلی بات ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اولاد کے ذمے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کریں۔ اور والدین کے لیے دعا کرنا یہ صرف ان کے مرنے کے بعد کا ہی حق نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں اولاد کے ذمے جو ماں باپ کے حقوق ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے بھی اللہ نے یہ فرمایا قرآن پاک میں کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد ان کے لیے دعائے رحمت کریں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ پر ایسا ہی رحم فرما اور ایسا ہی کرم کا معاملہ فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا۔
جیسے انہوں نے میرے ساتھ شفقت بھرا سلوک کیا، اسی طرح ان دونوں پر بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اگر ماں باپ مسلمان ہوں تب تو رحمت کی دعا ظاہر ہے، سمجھ میں آتی ہے، ان کے لیے ان کی زندگی میں بھی رحمت کی دعا کرنا صحیح ہے، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رحمت کی دعا کرنا صحیح ہے۔ لیکن اگر ماں باپ مسلمان نہ ہو تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ان کی زندگی میں اس نیت سے ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا جائز ہے کہ اے اللہ کہ میرے ماں باپ سے دنیا کی تکلیفوں کو دور کر دے اور ان کو ایمان و اسلام کی توفیق دے دے۔ اس نیت سے ان کے لیے رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے اگر ماں باپ مسلمان نہ بھی ہوں۔ لیکن اگر وہ بغیر اسلام کے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر ان کے مر جانے کے بعد ان کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کی گنجائش نہیں ہے، پھر ان کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دعا کا معاملہ ہے، اور دعا کتنی اہم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں مردے کی حالت ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے انسان کی طرح ہوتی ہے۔ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، اب اس کو یہ خدشہ ہو گیا اور یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اب میں ڈوبنے والا ہوں، تو آدمی کتنی عاجزی اور لجاجت کے ساتھ اور کتنے ضرورت کے احساس کے ساتھ دوسرے آدمی کی مدد کا محتاج ہوتا ہے اور دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے۔ بالکل قبر میں مردے کی یہی حالت ہوتی ہے، وہ دعاؤں کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خواہ ماں باپ کی طرف سے دعائیں آئیں یا دوست احباب کی طرف سے دعائیں آئیں، بھائی بہن کی طرف سے دعائیں آئیں، وہ مردہ دعاؤں کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب اس کے پاس کسی کی طرف سے دعا پہنچتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دعا اس کے لیے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں اس کی وہی ضرورت ہے۔ تو دعا مردے کے لیے انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی زندوں کی دعائیں جو مردوں کے لیے کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو پہاڑوں کی طرح بنا کر مردوں کے پاس پیش کرتا ہے، پہاڑوں کی طرح بنا کر مردوں کے پاس پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ترغیب کی ہے، تاکید فرمائی ہے کہ اپنے مردوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس حدیث میں جو میں نے خطبے میں پڑھی، اس میں اللہ کے نبی نے مرحوم والدین کا حق بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرنا یہ ماں باپ کا اولاد کے ذمے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں باپ کا میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد ان کے جنازے کا تجہیز و تکفین کا اور تدفین کا انتظام کر دیا جائے، پھر 3 دن کے لیے قبرستان کے چکر لگائے جائیں، پھر اس کے بعد میں کسی طرح کی کوئی یاد نہ ہو اور ان کے لیے دعاؤں کا کوئی اہتمام نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سعادت مند اور خوش نصیب اولاد وہ ہے جو ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کو نہ بھولیں اور ان کو فراموش نہ کریں، ان کی شفقتوں کو اور ان کے پیار بھرے ہمارے ساتھ کے سلوک کو فراموش نہ کریں، بلکہ ان کو یاد کر کر کے جب بھی موقع ملے تو ان کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کا اہتمام کریں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، سب سے اہم اور سب سے بنیادی دعا نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ یہ بھی ایک دعا ہے۔ اولاد کے ذمہ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اولاد ماں باپ کے نماز جنازہ میں شریک ہو اور جنازے کی نماز پڑھے، اور اخوت اسلامی کے ناطے، اسلامی بھائی چارے کے ناطے
مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو اس اسلامی اخوت اور بھائی بھائی ہونے کے ناطے دیگر رشتہ داروں پر، عام مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ کا انتظام کریں۔ اسی لیے شریعت میں نماز جنازہ کو فرض کفایہ کا درجہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کا اسلام کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اس پورے معاشرے اور پورے محلے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ کا انتظام کریں، اہتمام کریں۔ اگر اس کے کچھ رشتہ داروں نے یا کچھ لوگوں نے نماز جنازہ کا اہتمام کر لیا، انتظام کر لیا، جنازے کی نماز انہوں نے پڑھ لی، تو پھر تمام لوگوں کے ذمے سے یہ فرض ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو پھر پورا معاشرہ گنہگار ہوتا ہے اور پوری مسلم برادری گنہگار ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے فرض کفایہ کا۔ تو یہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ۔ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ یا دیگر رشتہ داروں کے انتقال کے بعد وہ ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے تو آتے ہیں لیکن نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شریک نہ ہونے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے بناتے ہیں، اس لیے کہ وہ صرف منہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ میں بھی یہاں آیا ہوا ہوں۔ آ کر وہ ایک بازو میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ ہیلا یہ بتاتے ہیں کہ یا تو بدن کی ناپاکی کا عذر کرتے ہیں یا پھر کپڑوں کی ناپاکی کا عذر کرتے ہیں یا پھر نماز جنازہ کے طریقے کے معلوم نہ ہونے کا عذر کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، کتنی بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ مرحوم کا حق ہوتا ہے، اگر ماں باپ ہوں تو اولاد کے ذمہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ کا اہتمام کریں۔ اگر یہاں رک کر ذرا آدمی اس بات کی فکر کرے اور یہ سوچے کہ آج یہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، کل کو مجھے بھی جانا ہے، اسی ڈولے میں کل 4 کندھوں کے ذریعے سے مجھے بھی لے جایا جائے گا۔ اگر آج میں نے اس مرحوم کا حق ادا کر کے اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی اور اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا انتظام نہیں کیا، کل کو مجھے بھی جانا ہے، کل کو مجھے بھی جانا ہے میری نماز جنازہ میں کہ اگر اس طرح کیا جائے تو میرا کیا بنے گا۔ آدمی اگر اتنا سا سوچ لے تو پھر اس حق کو ادا کرنے میں وہ پیچھے نہیں رہے گا۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ پہلا حق ہے مرحوم والدین کا کہ جس کے بھی والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مرحوم والدین کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کا اہتمام کریں۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا، ان کے عہد اور ان کی وصیت کو پورا کرنا، یعنی ماں باپ دنیا سے جانے سے پہلے یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میری جائیداد میں سے یا میرے مال میں سے میرا اتنا مال یا میری اتنی جائیداد فلاں کو دے دینا، فلاں مدرسے کو دے دینا یا فلاں میرے کسی رشتہ دار کو دے دینا یا پھر کسی یتیم خانے کو دے دینا۔ اس طرح ماں باپ دنیا سے جانے سے پہلے یہ وصیت کر کے جاتے ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وصیت جو انہوں نے کی ہے، اگر ان کے چھوڑے ہوئے مال کا 1/3 حصہ یا اس سے اگر کچھ کم ہے تو اولاد کے ذمہ ہے کہ وہ اس وصیت کو پورا کرے، اس وصیت کو پورا کریں۔ ماں باپ نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کریں۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد میں اولاد کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، اولاد کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس وصیت کو پورا نہیں کرتے جن کو دینے کے لیے ماں باپ نے وصیت کی تھی، جن کے پاس پہنچانے کے لیے ماں باپ نے وصیت کی تھی، ان کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس وصیت کو پورا نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ بھی مرحوم والدین کا حق ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں وصیت کی ہے اس وصیت کو اولاد پورا کرے۔ اگر اولاد ان کی وصیت کو پورا نہ کر کے ان کی جائیداد پر یا ان کے مال پر
ناجائز قبضہ اگر کر لیتی ہے تو پھر ان کے پاس جو مال ہے، یہ تھوڑے سے مال پر جو انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے ان کے پورے مال سے اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں، اور پھر ان کی وصیت کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے مرحوم ماں باپ کو بھی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے علماء حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرحوم والدین کا یہ دوسرا حق ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے جو اپنی زندگی میں وصیت کی ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وصیت کو پورا کریں۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، کہ ماں باپ کے دوست و احباب اور ان کے متعلقین کا اکرام کرنا، ماں باپ سے ملنے جلنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے، ان کے پاس آنے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے تعلقات کو برقرار رکھیں، ان کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں۔ مثال کے طور پر والد کا ایک دوست ہے، والد دنیا سے رخصت ہو گئے تو لڑکے کی ذمہ داری ہے، ان کے بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دوست کا اکرام و احترام اسی جذبے کے ساتھ کرے جس جذبے کے ساتھ ان کے والد ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ یہ بھی حق ہے، اگر اولاد ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام و احترام کا معاملہ کرتی ہے تو یہ اولاد کی طرف سے ماں باپ کے دوست و احباب کے ساتھ کیا جانے والا اکرام و احترام والدین کے لیے تسکین قلب کا ذریعہ بنتا ہے، ان کی ارواح اور ان کی روحوں کو سکون پہنچتا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے اسی لیے حکم دیا کہ ان دنیا سے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے دوستوں کا اکرام کرنا، ان کے دوستوں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا اور ان کا احترام کرنا، یہ بھی اولاد کے ذمہ مرحوم والدین کا حق ہے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی وصلۃ الرحم، وصلۃ الرحم، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ایسے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا جن سے رشتہ ماں باپ کے واسطے سے آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جتنے بھی رشتے آدمی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں، تو ماں باپ کے واسطے سے جتنے رشتے متعلق ہوئے ہیں ان رشتوں کا خیال رکھنا اور ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ والد دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب والد کی جتنے رشتہ دار ہیں اب ان سے اولاد کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، والد کے بھائی ہیں یا پھر والد کے اور اوپر کے جو رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پر والد کے چچا ہیں، ان کے تایا ہیں یا ان کے اور دیگر اقارب اور رشتہ دار ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تو ان کے ساتھ رشتہ داری کو برقرار رکھنا اور ان کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اگر اولاد مرحوم والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، تو یہ اولاد کی طرف سے مرحوم والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہوتا ہے، اس حسن سلوک کی وجہ سے ماں باپ کو تسلی ہوتی ہے اور ان کی ارواح کو اس سے سکون ملتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 حقوق بیان فرمائے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے ایک حق یہ بھی ہے کہ مرحوم والدین کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، مرحوم والدین کے لیے صدقے کا اہتمام کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے، دنیا سے جانے والے کے لیے، ان کے جو زندہ رشتہ دار ہیں، اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کی اولاد کو، یا بھائی رخصت ہوا ہے تو ان کے بھائی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ جاریہ کی ترغیب دیتے تھے، یعنی ایسا صدقہ کہ جو ہمیشہ چلتا رہے، وقتی تر صدقہ نہ ہو بلکہ ہمیشہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے، ایسے صدقہ جاریہ کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے۔
روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میری والدہ اچانک دنیا سے رخصت ہو گئیں، ناگہانی طور پر وہ ہم سے رخصت ہو گئیں، اگر وہ مجھ سے بات کرتی یا ان کو مجھ سے بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ اپنے لیے کچھ صدقہ کرنے کے سلسلے میں مجھ سے کچھ بات کرتی تھی، لیکن وہ اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اب ان کے دنیا سے جانے کے بعد اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ضرور پہنچتا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، یہاں رک کر ایک بات یہ سمجھیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کے مر جانے کے بعد زندوں کی طرف سے اگر کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے تو وہ ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا۔ آدمی مر گیا، اس کا قصہ ختم ہو گیا، اب وہ اپنا ثواب اور اپنا عذاب اپنے ساتھ لے گیا، اپنی بھلائی اپنی برائی وہ لے گیا۔ اب زندوں کی طرف سے اگر کوئی عمل کر کے اس کو ثواب پہنچایا جائے تو اس کو نہیں پہنچتا۔ یہ نظریہ غلط ہے اور یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ اگر زندے کوئی عمل کر کے وہ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا چاہیں تو اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، اب جو امیر شریعت ہیں ان کے بھی استاد، ہمارے بھی استاد حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بخاری کے سبق میں جہاں یہ حدیثیں آتی تھیں تو وہاں یہ بتاتے تھے بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ مردوں کو زندوں کی طرف سے کیا جانے والا ثواب نہیں پہنچتا، تو آپ ان سے کچھ مت کہیے اور کچھ مت الجھیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کو ہماری طرف سے پہنچایا جانے والا ثواب پہنچتا ہے، ہم پہنچا دیں گے۔ آپ کے مردوں کو نہیں پہنچتا تو بیچارے وہ محروم ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے، ہم پہنچا دیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک حق ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یا کسی کے بھی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کام کریں کہ جو ہمیشہ چلتا رہے، جیسے کوئی کنواں کھدوا دیا، اب اس سے ہمیشہ جتنے لوگ پانی پئیں گے اور اس سے جتنی دعائیں ملیں گے، جتنا خیر وجود میں آئے گا، اب یہ ثواب مسلسل چلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کسی ایک بچے کو آپ نے حافظ بنا دیا، کسی ایک بچے کو عالم بنا دیا، تو اب اس سے جتنا خیر وجود میں آتا رہے گا، یہ پورا سلسلہ ثواب کا یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ تو ایسے صدقہ جاریہ کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے کہ تم اپنے مردوں کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کرو۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں مرحوم والدین کے حقوق سے متعلق کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کا اہتمام کرنا، دوسرا ان کی طرف سے جو وصیت ہے، انہوں نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کرنا، اور تیسرا ان کے دوست و احباب کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کا اکرام اور احترام کرنا، اور چوتھی بات والدین سے متعلق اور ان کے واسطے سے جو رشتے ہیں ان تمام رشتوں کا خیال رکھنا، اور ان رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو نبھائے رکھ کر ان رشتہ داروں کا اکرام اور احترام اس کو باقی رکھنا۔ اللہ کے نبی نے یہ چاروں حقوق بیان فرمائے، اور پانچویں بات ان کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔